رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا بھوکا اور پیاسے رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے اگر بدبو پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر آگے فرمایا فرشتے ان روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب جس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوں ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر روز ان روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ اور پھر پانچواں انعام یہ ہے جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، محرمات سے بچتے ہوئے 29 یا 30 روزے مکمل کیے ہوں گے، تو فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو میرا اللہ ان روزہ داروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے انعامات۔ لیکن بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا اور اس میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم قریب ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے خطبے کے بعد پوچھ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک غیر معمولی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر گویا کہ 3 بد دعائیں کی، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور پھر ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اور پھر فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی ان مختصر گھڑیوں کی ان کو غنیمت جانتے ہوئے اگر اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا تو یہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اور آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ ساری برکات اور یہ ساری فضیلتیں رمضان کی بیان ہوتی ہیں، ہر مسجد سے بیان ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے سڑے عام روزے کھا رہے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا بھی جائے اور کہا جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں اکثر علماء نے یہ لکھا ہے اگر کوئی بندہ روزہ اس لیے چھوڑتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، برحق تو سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پر حد جاری کی جائے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے بڑے سخت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم صادر فرمایا، ایک تو اس کی قضا کرے گا اور دوسرا اس روزے کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس روزے کا کفارہ
یا تو غلام آزاد کرے گا یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، 2 مہینے کے لگاتار روزے ایک روزے کے بدلے میں، اور اگر ایسا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے، جو رمضان کی فضیلت اور اس کی برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی انسان روزے رکھتا رہے۔ اب یہ چند گنتی کے ایام ہیں، پتہ نہیں اگلا سال یہ رمضان ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں۔ اس کو غنیمت جانیں اور اس کی برکات اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے وہ تو اور زیادہ فضیلت والا، ایک تو اس میں اعتکاف، پھر اس میں لیلۃ القدر، اور پھر رمضان کا مہینہ، لیکن آخری عشرے کے اندر ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رمضان کی آخری رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، میرے اللہ نے یکم رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک جتنے لوگوں کو معافی کا اعلان فرمایا، تو فرمایا کہ اتنے سارے ملا کر میرا اللہ آخری رات میں ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اس کو تو ہم چاند رات سمجھ کر ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور ایک بھیڑ لگ جاتے ہیں، اور پھر آتش بازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت فضیلت والا اور یہ بہت مختصر گھڑیاں ہیں، جیسے کسی چیز کا سیزن لگتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ نیکیاں کما لو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو، یہ بہت مختصر وقت ہے، پتہ نہیں اگلا سال یہ کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو اگلا سال آئے، اس مسجد میں نیا خطیب ہو، نیا امام ہو، نئے مقتدی ہوں، اور ہمارا نام و نشان بھی نہ ہو، اور ہم پتہ نہیں اپنی قبر میں پڑے ہوئے ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہوں، اور اس وقت ہم نے اگر رمضان کا مہینہ اسی طرح گزار لیا ہو تو بڑا ہمیں پچھتاوا ہوگا اور ہمیں بڑی پشیمانی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان